بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ آج سورہ طٰہٰ کا آغاز ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ بہت ہی مبارک سورت ہے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو پڑھا۔ فرشتوں نے جب ان دونوں سورتوں کو سنا، سورہ یاسین کو اور سورہ طٰہٰ کو، تو کہنے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جس امت پر یہ کلام نازل کیا جائے گا، مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور مبارک ہو ان زبانوں کو جو زبانیں اس کلام کو پڑھیں گی۔ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ جن سینوں میں ہو وہ سینے مبارک ہو جائیں، جن زبانوں پر ہو وہ زبانیں مبارک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خاص برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ سورۃ طٰہٰ مکیہ، سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 153 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ طٰہٰ، ایک قول یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آپ کے مبارک نام طٰہٰ کے ساتھ پکارا۔ حضور کو پکارا گیا، کہا گیا طٰہٰ، اے طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقی، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کا جب نزول ہوا تو حضور علیہ السلام رات میں بڑا طویل قیام فرمانے لگے۔ اس قدر طویل قیام فرمانے لگے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، تو آپ ایک قدم اٹھا لیتے، جب تھک جاتے تو اس قدم کو رکھتے، دوسرا قدم اٹھا لیتے، یعنی بہت ہی زیادہ آپ عبادات میں مشقت اٹھاتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی اس مشقت کو گوارا نہ فرمایا، اور فرمایا اے حبیب یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تھوڑا آرام بھی کیا کریں، آپ اپنے آپ کو راحت بھی پہنچائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی راحت بڑی پیاری ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے امتیوں کی راحت بڑی پیاری ہے۔ بہت سے ایسے احکام کہ اگر حضور چاہتے تو فرض کر دیتے، لیکن آپ نے فرض نہیں فرمائے، انہیں سنت رکھا۔ وضو میں مسواک کی باری آئی تو آپ نے فرمایا اگر میری امت مشقت میں نہ پڑ جاتی تو میں ہر وضو میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا کہ نماز سے پہلے مسواک کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا گیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بڑا پیار فرماتے ہیں، ہماری آسانی اور راحت کا خیال فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا اے حبیب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش فرماتے کہ کفار مکہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں، اور آپ بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہوتے، یہاں تک قرآن میں فرمایا گیا اے حبیب لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ افسوس کرتے تھے کہ اتنا عظیم کلام ہے، دنیا و آخرت کی سعادتیں ہیں، یہ سعادتوں کو چھوڑ کر بدبختی کی طرف جاتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ مشقت فرماتے تھے، سمجھاتے تھے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کافروں کو چھوڑ دیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ یہ دیگر آیات میں فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ اگر یہ کفر کریں گے، منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں عذاب دے گا، شدید عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک انہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے اور ان کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ زیادہ تک و دو نہ کریں، آپ اپنا منصب نبوت پورا فرما دیں کہ بس آپ پیغام پہنچا دیں، یہ قرآن پیغام ہے، نصیحت ہے، آپ پہنچا دیں۔ تو فرمایا گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یا تو اس طرح کہ آپ اتنا طویل قیام کریں کہ پاؤں مبارک سوج جائیں، تو ایسا بھی نہ کریں، اور نہ آپ کافروں کا غم اپنے اوپر لیں کہ کافر اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، یہ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا الا تذکرۃ، مگر نصیحت کے لیے، تذکرۃ، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ سمجھے گا کون؟ لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یخشی خشیت ڈرنا، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت اس کے لیے جو ڈرے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے گا تو کبھی بھی اس سے منہ نہیں پھیرے گا، وہ اللہ کے کلام پر ایمان بھی لائے گا اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمان بنائے۔ یہ قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ کس کا کلام ہے، اسے کس نے نازل کیا ہے۔ تنزیلاً، یہ قرآن اتارا ہوا ہے، ممن، اس کی طرف سے، خلق الارض، جس نے زمین کو بنایا ہے، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کے خالق اور مالک
اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ انسان کے پاس کسی کا پیغام آئے تو پیغام دینے والا جس قدر بڑا ہوگا، پیغام لینے والا اسی قدر اہتمام کے ساتھ اس پیغام کو لے گا۔ ابھی کسی کو معلوم چلے بھائی وزیر اعظم صاحب نے خاص ایک پیغام بھیجا ہے، تو انسان بولے گا بھائی کیا پیغام ہے، وہ خط کو کھولے گا، خط کو پڑھے گا، اگر اس میں اس کے فائدے کی بات ہوگی تو فوراً اسے کر لے گا، فوراً اسے کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے ہمارے لیے قرآن۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھے بھی، یہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ اب انسان کے پاس کوئی خط آئے، وہ اسے لے، چومے، آنکھوں سے لگائے اور بند کر کے اسی طرح رکھ دے، اسے سمجھنا تک گوارا نہ کرے، اسے پڑھنا تک گوارا نہ کرے، تو جو پیغام بھیجے گا وہ کس قدر ناراض ہوگا کہ میں اسے پیغام پر پیغام بھیجتا ہوں، یہ پڑھنا تک گوارا نہیں کرتا، سمجھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ کلام الہی اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبتوں میں سے ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم صبح و شام قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اسے سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تلاوت کے فوائد ہیں، ایک حرف کی تلاوت، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اس کا انکار نہیں ہے، تلاوت کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا، اونچے آسمان، علا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ دیکھیں عرش جب کہتے ہیں نا تو انسان اپنے تصور میں یہ لے آتا ہے کہ جیسے عرش کوئی تخت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تخت پر جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں تو اللہ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، جیسے زمین ایک مخلوق ہے، ساتوں آسمان ایک مخلوق ہیں، تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑی ایک مخلوق ہے عرش، زمین اور آسمان سے بڑا عرش، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ جو اس آیت کا یہ معنی بیان کرتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے اٹھنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے جسم کو ماننا یا جسم ثابت کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے جسم مانا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدوث کی دلیل ہو جائے گا کہ جسم وہ ہوتا ہے جو پیدا کیا جائے۔ جب کسی چیز کو آپ مانیں گے کہ بھائی یہ جسم ہے، یہ پروجیکٹر ہے، یہ پنکھا جسم، جب جسم مانیں گے تو لازمی طور پر پھر اسے کوئی بنانے والا ہوگا۔ اللہ کی ذات کیسی ہے اس تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتے ذات الہی کیسی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ استوا کا کیا معنی ہے؟ یہ استوا کہتے ہیں مستوی، جسے ہم کہتے ہیں خط مستقیم، برابر برابر، خط مستوی، ایک خط کھینچا جائے اس کے برابر میں دوسرا خط کھینچا جائے تو کہیں گے یہ جو لائن ہے اس لائن کے برابر ہے۔ تو خط مستوی استوا میں برابری لازم ہوتی ہے، برابری۔ اگر یہ کہ رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ عرش اور رحمان کی برابری لازم آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اب استوا کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے یہی لکھا کہ استوا اللہ تبارک و تعالی نے ثابت تو ہے کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، اب وہ استوا کی کیفیت کیا ہے اس کیفیت کو انسان بیان نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کیا کیفیت ہے، کیا معاملات ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لہو اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق اور آسمانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو تحت الثری ہے زمین کے نیچے، ساتوں زمین نیچے جو کچھ ہے تحت الثری وہ بھی اللہ کا ہے۔ آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان اور جو زمین کے نیچے تحت الثری وہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ثری کہتے ہیں گھیلی مٹی کو، زمین کو کھودا جائے بالکل زمین کی تہ آ جائے تو اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو گھیلی مٹی کے نیچے ہے یعنی تحت الثری ہے، ساتوں زمین نیچے ہے، وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو بات اعلانیہ کہے، زور سے کہے، تجہر ظاہر کر کے کرنا، بالقول بات، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو کوئی بات زور سے کہے، بلند آواز سے کہے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، يَعْلَمُ السِّرَّ، راز کو جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی جو پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ راز کو تو جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ راز کہتے ہیں کہ انسان کے علم میں ہو لیکن وہ دوسرے کو بتانا نہ چاہے۔ میرا راز کیا ہے جو میرے دل میں ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، جسے بتانا چاہتا ہوں صرف اسے علم ہو۔ راز میرے دل میں ہے، تو اللہ سر راز کو جانتا ہے، میرے دل میں کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ اخفا، اور راز سے بھی جو پوشیدہ ہے۔ اب راز سے زیادہ پوشیدہ کیا بات ہوگی؟ تو فرمایا راز سے زیادہ پوشیدہ وہ بات ہے جس کو انسان خود بھی نہیں جانتا۔ میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے اگلے گھنٹے میں، سانسیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، گھر پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ اخفا ہے، یہ مجھ سے بھی پوشیدہ ہے۔ اگلے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ ہمارے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ اخفا، اور ہمارے رازوں سے زیادہ جو پوشیدہ بات ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو جب اللہ سب جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے، تو پھر انسان کو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ نہ تنہائی میں گناہ کرے، نہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے، کہ تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو اپنے ظاہر سے زیادہ، لوگوں کی محفلوں سے زیادہ پاکیزہ بنائے، کہ خلوت کے اندر انسان جو نیکی کرتا ہے، چھپ کر جو نیکی کرتا ہے، اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے اور اللہ اسے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نفلی نیکی، فرائض تو باجماعت ادا کیے جائیں گے، نفلی نیکی تو انسان تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے۔ اس لیے فرمایا گیا بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، تنہائی میں، رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عینا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ تو تنہائی کو اللہ اپنی پاکیزہ بنائے۔ سامنے تو انسان اپنے عیبوں کو چھپاتا ہی ہے، گناہوں سے بچتا ہی ہے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم کوئی بات اعلانیہ کہو، زور سے کہو، بلند آواز سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو بے شک وہ تو راز کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے جو پوشیدہ بات ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اس کے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، 99 نام احادیث میں فرمائے گئے، ویسے فرمایا گیا کہ اللہ کے 1000 نام ہیں، وہ بھی کوئی مخصوص نہیں ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ رحمان، غفار، ستار، رزاق، حی، قیوم، یہ سارے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ انسان کو جیسی حاجت ہو اسی نام سے رب کو پکارے تو اللہ خاص کرم فرماتا ہے۔ رزق چاہیے تو کہیں یا رزاق،
شفا چاہیے تو کہیں یا شافی، چاہتے ہیں کام بن جائیں تو کہے یا حیو یا قیوم یا وکیل۔ تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ساری مخلوق اللہ کو پکارتی ہے، جسے رزق چاہیے ہوتا ہے وہ رزاق کہہ کر پکارتی ہے، جسے شفا چاہیے ہوتی ہے وہ شافی کہہ کر پکارتی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کفار کے جھٹلانے پر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوتے تھے، جیسے ہم نے دوسری آیت کے تحت سنا، اور آپ بہت زیادہ افسوس کیا کرتے تھے، آپ بہت زیادہ غم لیا کرتے تھے۔ تو آپ کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی انہیں باکس میں ڈال کر دریا میں بہا دیا گیا تھا، پھر آپ مصر کو چھوڑ کر مدین تشریف لائے۔ مدین میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک عرصہ دراز تک بکریاں چراتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو والدہ کی یاد آئی تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر آپ مدین سے مصر کی طرف چلے ہیں۔ عام راستہ چھوڑ کر آپ نے پہاڑی راستہ اختیار کیا، جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ شدید سردی کی رات ہے، اندھیری رات ہے، برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے۔ برف باری ہو رہی ہو، اندھیری رات ہو، سخت سردی کی رات ہو، تو پھر انسان کو معلوم نہیں چلتا کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ آپ راستہ بھول گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ امید سے تھی، انہیں درد ذہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ دور ایک آگ روشن ہے، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، یا آگ جنہوں نے جلائی ہوگی تو میں ان سے راستہ پوچھ لوں گا کہ مصر کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے۔ یہ واقعات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ اے حبیب، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کا غم نہ لیں۔ فرعون و فرعونیوں نے کیسے کیسے معاملات کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ وَهَلْ، اور کیا أَتَاكَ آپ کے پاس آئی، حدیث موسیٰ، موسیٰ کی خبر، موسیٰ کی بات، کیا آپ کے پاس موسیٰ کے حالات پہنچے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ کیا واقعہ ہے؟ آپ مدین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے ہیں مصر کی طرف، سخت سردی کی رات ہے، برف باری کی رات ہے، اہلیہ امید سے ہیں، انہیں تپش چاہیے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ دور ایک آگ جل رہی ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے آگ دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اس نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، اپنے گھر والوں سے فرمایا، امکثوا، یہیں ٹھہرو۔ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں، آپ نے ان سے فرمایا آپ یہیں ٹھہریں۔ انی آنست نارا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، آنست محسوس کی ہے، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، نارا آگ۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی چنگاری لے آؤں، قبس چنگاری۔ او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ کے پاس کوئی راہ بتانے والا پاؤں، او اجد، یا میں پاؤں علی النار، آگ پر، آگ کے پاس، ہدن، کوئی راستہ بتانے والا، کوئی ہدایت دینے والا جو راستہ بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کو ایک جگہ ٹھہرا کر آپ کو جو آگ نظر آ رہی تھی آپ اس کی طرف چلے۔ جب آپ اس آگ کے تھوڑا قریب پہنچے اور ایک مخصوص فاصلہ رہا تو آپ نے دیکھا کہ یہ آگ تو ایک بڑا ہی عظیم الشان درخت ہے جو اوپر سے نیچے تک روشن ہے۔ وہ آگ نہیں تھی، در حقیقت وہ ایک روشن درخت تھا، روشن درخت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، آپ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اب معاملہ بڑا عجیب تھا کہ آپ جس قدر اس کی طرف بڑھتے تھے وہ درخت آپ سے دور ہو جاتا تھا، آپ ٹھہرتے تھے تو جو مخصوص فاصلہ تھا وہ مخصوص فاصلہ رہتا۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کے اس درخت کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ طے تھا، اگر آپ اس مخصوص فاصلے سے کم کرنا چاہتے تو درخت پیچھے ہٹ جاتا، تو آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے درخت پیچھے ہٹ جاتا، تو ایک مخصوص فاصلہ آپ کے درمیان رہا۔ آپ اسی تقاضوں میں تھے، رکتے تو درخت بھی رک جاتا، آپ چلتے تو درخت دور ہو جاتا۔ تو پھر اس درخت سے آپ کو ندا دی گئی، وہ ندا دینے والے اللہ کی ذات تھی۔
اس درخت سے ندا دی گئی تھی، ندا دینے والی اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات۔ اب وہ ندا کیسی تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، وہ کلام کیسا ہے، انسان اس کلام کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کلام کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فلما اتاہا، پر جب وہ اس درخت کے پاس آیا، نودیا، اسے ندا دی گئی، اسے پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ درخت سے۔ پکارنے والا کون تھا؟ اللہ۔ درخت سے آواز آ رہی تھی، درخت رب نہیں تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ریڈیو سے آواز آ رہی ہو لیکن پکارنے والا کوئی اور ہو۔ ریڈیو سے آواز آئے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ریڈیو میں نہیں ہو گیا، ریڈیو تو صرف آواز کا ذریعہ ہے، تو وہ درخت جو ہے وہ صرف آواز کا ایک ذریعہ تھا۔ درخت سے آواز آ رہی تھی، پکارنے والی ذات اللہ کی تھی جو مکان سے پاک ہے۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب درخت کے پاس آئے تو ندا دی گئی، پکارا گیا، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو تم اپنے جوتے اتار دو، نعلین جوتے، اپنی چپلیں، اپنے جوتے اتار دو، فاخلع نعلیک، تو تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ چونکہ یہ مقدس وادی ہے، مقدس سرزمین ہے، اور یہاں تمہیں یہ شرف مل رہا ہے کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، تو چونکہ یہ مقدس وادی ہے لہٰذا اپنے جوتے اپنے پاؤں سے جدا کر دو، ادباً۔ تو معلوم کیا چلا کہ جو بھی ادب کی جگہ، جیسے مسجد ہے، یہ مقدس ہے، تو مسجد کے اندر انسان جوتے پہن کر نہ آئے، وہ مسجد سے باہر جوتوں کو اتار دے، مسجد سے ہر گندگی کو دور رکھے۔ جو بھی مقدس مقامات ہیں، مقدس مقامات پر انسان کوشش کرے کہ وہاں پر چپلیں نہ پہنے، چپلوں کو اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا فاخلع نعلیک، تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں پسند کیا، تمہاری پوری قوم میں سے میں نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو اب غور سے سنو، لِمَا یوحیٰ، اس وحی کو جو کی جاتی ہے، اب تمہیں وحی کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ وہ وحی کیا تھی؟ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو تم میری عبادت کرو۔ یہ تھی وحی جو موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ نماز یہ در حقیقت اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اور یہ اللہ سے مناجات ہیں۔ ایک انسان جب کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ دنیا سے نکل کر دربار الہی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تحریمہ دنیاوی سارے معاملات حرام، انسان کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، تصور میں کہ دنیا گئی پیچھے، یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، دنیا گئی پیچھے، اب میں آ گیا رب کے دربار میں۔ انسان اس طرح عبادت کرے کہ رب کے دربار میں ہے، رب اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ نماز بہترین اللہ کی یاد ہے، اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتنی مبارک آیات ہیں کہ حضرت عمر فاروق چلے تھے برے ارادے سے، لیکن جب آپ نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیات سنی اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو آپ کے دل سے ساری کی ساری کدورتیں نکل گئیں اور قرآن کا نور آپ کے دل میں داخل ہو گیا۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان آیات کا نور نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.